اولیاء کرام کے مقدس آستانوں کی سیر کرتے ہوئے آج ہم ہندوستان کے صوبہ یوپی میں ردولی نام کے مقام پر موجود ہیں۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم اولیاء میں سے تھے اور حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید تھے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عمر بھی مشائخین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شیخ عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پھر دو صاحبزادے ہوئے، ان میں ایک تقی الدین جو دہلی میں رہے اور دوسرے شیخ احمد عبدالحق جو یہیں ردولی میں مقیم رہے۔ آپ 7 برس کے ہی تھے کہ ایک دن آپ کی والدہ نے ازراہ شفقت آپ سے کہا، عبدالحق ابھی تم پر نماز فرض نہیں ہے، تم تقوی میں اتنی کوشش کرتے ہو۔ یہ بات حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلاف معلوم ہوئی کہ یہ کیسی مادر مہربان ہے کہ اپنا کار تو کرتی ہیں اور مجھ کو امر حق سے باز رکھتی ہیں۔ آپ عاشق الہی تو تھے ہی، جذبہ شوق نے جوش کیا اور آپ گھر سے بے سر و سامان نکل پڑے۔ آپ کی زبان پر لفظ حق جاری ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد آپ اپنے بھائی شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دہلی پہنچے۔ انہوں نے ان پر شفقت کی اور ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے لے گئے۔ آپ نے مولوی صاحب سے فرمایا، مجھ کو ایسا علم پڑھاؤ جس سے معرفت حق حاصل ہو کہ سوائے اس کے میں کسی اور کو دوست نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب اتنے چھوٹے بچے سے یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور آپ کی طلب صادق پر رونے لگے۔ بعد میں سے فرمایا، اس عزیز کا مطلب دوسرا ہے، ہم تم کو اس امر میں کچھ دخل نہیں۔ آپ کو دنیا داروں کی صحبت راس نہ آئی اور آپ دہلی سے بھی نکل گئے اور دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کی، لیکن آپ کے درد کا مداوا کسی نے نہ کیا۔ پھر ایک مدت تک آپ جنگلوں میں عبادت میں مشغول رہے اور سخت ریاضت و مجاہدات کیے۔ پھر آپ کو غیبی الہام ہوا کہ تمہاری تسلی شہر پانی پت میں شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوگی۔ آپ پانی پت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء نے اپنے نور باطن سے جان لیا کہ شیخ عبدالحق آ رہے ہیں، تو آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ آج دسترخوان پر کھانا نہایت پرتکلف سجایا جائے اور چند گھوڑے باساز زرین کسوا کر خانقاہ کے دروازے پر ایستادہ کیے جائیں۔ خادمین نے بھی ایسا ہی کیا۔ الغرض جب شیخ احمد عبدالحق آپ کے دروازے پر آئے تو گھوڑے اور مکان کی زیب و زینت اور تجھ کو احتشام دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ جو شخص ایسا باحشمت اور دنیا دار ہو، محبت الہی سے اسے کیا سروکار ہوگا۔ جب اندر آئے تو دسترخوان کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے اور وہاں سے نکل کر چل دیے۔ تمام دن چلتے رہے۔ شام کو ایک بستی کے قریب پہنچ کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا گیا کہ پانی پت ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آخر پھر چل پڑے۔ کچھ دور چلے تھے کہ راستہ گم ہو گئے۔ تھوڑی دوری پر ایک شخص درخت پر کلہا سر پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔
آپ نے اس سے راستہ معلوم کیا تو اس نے کہا، اے گمراہ، اصلی راستہ شیخ جلال الدین کے دروازے سے گم کر کے آیا ہے۔ اس ہدایت غیبی کے بعد آپ پھر عقیدت و احترام سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے اور راستے میں خیال کیا کہ اگر وہ مجھے خواجہ شمس الدین ترک کی مزار مبارک سے ٹوپی مس کر کے پہنائیں گے اور حلوہ کھانے کو دیں گے تو میں ضرور مرید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع پذیر ہوا اور آپ مخدوم شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے اور انہی کی خدمت میں رہنے لگے۔ اب آپ کی تربیت پانی پت میں ہونے لگی اور پیر و مرشد کی رہبری میں ایک مدت تک آپ جمال حق کے مشاہدے میں غرق ایک گوشے میں پڑے رہے۔ ایک روز پیر و مرشد نے ان کے پاس جا کر فرمایا، بابا عبدالحق، ہوشیار ہو کر کچھ کھاؤ۔ آپ نے یہ سن کر اپنا سر استغراق سے اٹھایا اور عرض کی، یا شیخ، میں نہیں جانتا کہ کیا کھاؤں یا کیا کروں اور کس لیے کھانے کی خواہش کروں، کس سے پرہیز کروں اور پاک ناپاک میں کیوں کر فرق کروں۔ الغرض ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مقامات اوائل ہی میں حاصل ہو گئے تھے جو اور بزرگوں کو بعد تکمیل کے حاصل ہوتے ہیں۔ تربیت کے بعد خواجگان چشت کا طریقہ ہے کہ پیر اپنے مرید صادق کو جدا کر کے سفر کرواتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے سفر اختیار کیا۔ سفر کے دوران ایک رات آپ کا گزر ایسی بستی سے ہوا، آپ وہاں کی جامع مسجد میں ٹھہر گئے۔ بعد نماز عشاء آپ نے دیکھا کہ بستی کے لوگ مسجد میں آ کر اذانیں دینے لگے۔ آپ نے پوچھا، اذانیں کیوں کہتے ہو؟ تو بستی والوں نے کہا، اس شہر میں بلا نازل ہوئی ہے، اسے دفع کرنے کے لیے اذانیں دے رہے ہیں۔ تم درویش ہو، تم بھی اذان دو۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو سکے گا کہ اللہ پاک کی جانب سے بلا نازل ہو اور میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ حق کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے، یہ کہہ کر آپ زار و قطار روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آخر آپ سنام قصبے میں پہنچے۔ یہاں ایک ضعیفہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ وہ ضعیفہ بھی نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ایک رات ان ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ حوض میں سے مچھلیاں ماری جا رہی ہیں۔ صبح کو اس ضعیفہ نے آپ سے عرض کی کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سنام تاراج ہوگا، اور میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دہلی خراب ہوگی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا، سنام اور دہلی دونوں تاراج ہوئے۔ سنام سے چل کر آپ پانی پت آئے تو دیکھا حضرت مخدوم شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء بھی شمالی کوہستان کی جانب ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ سے فرمایا، بابا عبدالحق، یہاں رہنا ابھی مناسب نہیں ہے، کسی اور جانب چلے جاؤ۔ تب آپ بدایوں شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ چند دن وہاں رہنے کے بعد بنگال و بہار کی جانب سفر اختیار کیا۔ پھر ایک قبرستان میں رہنے لگے اور 6 ماہ ایک قبر میں پوشیدہ رہ کر یاد حق میں مستغرق رہے۔ پھر آپ ردولی شریف آ گئے۔
قہر و لطف سے جو کچھ بھی آپ کے خیال میں آتا فوراً ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ آپ پر ہر وقت استغراق کا عالم طاری رہتا تھا۔ نماز جمعہ کے لیے خادم حق حق کہتے ہوئے آگے آگے چلتا تو آپ بھی آگے قدم بڑھاتے، اور جیسے ہی خادم چپ ہوتا آپ وہیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ الغرض اس میں حق میں آپ کی اور آپ کے مریدین کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ کوئی سانس بغیر ذکر حق کے خالی نہ آتی تھی۔ ہر موقع محل ہر کام میں حق کہتے رہتے تھے اور اس میں حق و جمال حق میں مستغرق رہتے تھے۔ چنانچہ آج تک آپ کے سلسلے میں اس میں حق کا ذکر جاری ہے۔ جب آپ نے ردولی شریف میں مستقل سکونت اختیار کر لی تو مریدوں اور متوسلین کی تربیت میں بھی مشغول رہنے لگے۔ اسی دوران آپ نے نکاح بھی کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق ایک مرتبہ اپنے حجرے کی دیوار پر عالم استغراق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے شیخ جمال گوجرا گھوڑی پر سوار ہو کر گزرنے لگے۔ ازراہ مذاق انہوں نے آپ سے کہا، ممکن ہے کہ یہ دیوار ہلنے اور چلنے لگے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کون سی مشکل ہے؟ اسی وقت دیوار حرکت میں آئی اور چلنے لگی۔ پھر آپ نے شیخ جمال گوجرا سے فرمایا، بھائی جمال، تمہاری گھوڑی کیسی چلتی ہے؟ شیخ جمال نے بہت ایڑ لگائی، ہر چند کے گھوڑی کو کوڑے مارے، لیکن اس گھوڑی نے ایک قدم بھی نہ ہلایا۔ یہ دیکھ کر شیخ جمال کافی شرمندہ ہوئے اور آپ سے معذرت طلب کرنے لگے۔ ناظرین کرام، رب تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بااختیار کیا تھا کہ موت بھی آپ کی مرضی کے تابع و فرما بردار تھی۔ آپ کا وصال 15 جمادی الثانی 836 ہجری میں ہوا۔ آپ کے بہت سے خلفاء ہوئے ہیں جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کا عرس پاک ہر سال بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے مشہور خلفاء میں حضرت شیخ عارف جو آپ کے فرزند بھی ہیں، اس کے علاوہ شیخ مخلص، شیخ بختیار، شیخ شمس الدین و شیخ بہرام وغیرہ بھی ہوئے ہیں، جو سبھی اپنے وقت کے بڑے عارفان کامل گزرے ہیں۔ آج بھی آپ کے آستانے پر جمال حق کے جلوے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اہل بصیرت جن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اہل عقیدت